الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وصل وسلم علیہ. میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم امت محمدیہ کو جو پیغام پہنچاتا ہے، قرآن کریم امت محمدیہ کی جب بھی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کریم امت محمدیہ کے لیے جب بھی کوئی حکم بیان کرتا ہے، کوئی لائحہ عمل بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، اللہ کا کلام، آسمانی کتاب، پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب، کوئی سرچشمہ ہدایت، کوئی مینار رشد و نور اس کے علاوہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام اور اہل ایمان کو اس کتاب عظیم میں بالکل واضح اور ظاہر احکامات بیان فرماتے ہیں. قرآنا عربیا غیر ذی عوج. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی جہاں حالات بیان فرمائے، وہیں بھی بیان فرمایا کہ صاف ستھری عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے، اور ہر عرب سمجھنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے، غیر ذی عوج، اور اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، آج کل ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کوئی لگی لپٹی ہوئی بات نہیں ہے اس میں. قرآن کریم کا پیغام اولین تو ایمان کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ کی شہنشاہیت کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا پیغام ہے. انہی پیغامات میں سے اور انہی احکام میں سے جس میں مسلمان کی فلاح کا راز موجود ہے اور مسلمان کی کامیابی کے لیے وہی ایک ہی راستہ ہے، وہ
حکم، وہ پیغام، وہ خبر آج سے 1450 سال پہلے اہل اسلام کو بتا چکے ہیں، پہنچا چکے ہیں۔ اور اس پہ تمام عالم متفق ہے، خصوصاً اہل ایمان اور عموماً دیگر مذاہب والے بھی، کہ جو دنیا ہے یہ چند روزہ ہے، یہ عارضی ہے، یہ ناقص ہے، اور بہت ہی جلدی ختم ہونے والی۔ کل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے جو دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا میں موجود اشیاء ہیں، دنیا کے مزے، چرچے اور آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں، قلیل، یہ کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ پورے عالم کے اندر جو امیر ترین انسان ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی ایسی مشکل میں، کسی ایسی آزمائش میں ہوگا، انسان اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہے کہ شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور اس دنیا کے اندر جو ہم وقت گزار رہے ہیں، اس دنیا میں جو ہمیں حیات ملی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یا یہ کوئی بہت غلط جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں اور بندے کے ساتھ جو احسانات فرمائے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں نہ ہونے سے ہونے میں جو لائے ہیں، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان اور نعمت۔ اس لیے کہ نہ ہونا، موجود نہ ہونا، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے، اور موجود ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی دین کی پیروی کرنا، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، اور یقیناً یہ حالت بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتا۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کے احوال اور آخرت میں پائے جانے والے اور آخرت میں مستحقاق ہونے والے انعامات وہ ابدی ہیں، اور اصل مقصود ایک مسلمان کی زندگی کا، مسلمان کی عبادات کا، مسلمان کے چلنے پھرنے کا، وہ آخرت ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اہل اسلام سے فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم کوشش کرو جلدی سے جلدی اس کام کو پورا کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ آگے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت جو اس آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ بڑی ہے، اعدت للمتقین، لیکن یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں متقین کے لیے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جنت کے احوال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو آسائشیں ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی ویسی نعمتیں دیکھی بھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ایسی نعمتیں سنی ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا تصور آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نعمتیں کس کے نصیب میں ہیں؟ کون اس کا حقدار ہے؟ اور ان نعمتوں کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں تلاش کرنے میں قرآن کریم کی تعلیمات شریعت میں اول درجہ اور ترجیح رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ جو قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، اس سے زیادہ سچا، اس سے بڑھ کے برحق کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جو کوئی بات کرے اور کوئی وعدہ فرمائے، کوئی بشارت فرمائے، اس سے زیادہ بڑھ کے بشارت وعدہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات میں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا ہے، ایک لائحہ عمل عطا فرمایا ہے، ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے، ہمیں جو آپ کے اوپر یہ مذہب مبعوث فرمایا ہے، یہ شریعت کی صورت میں ہے۔ شرع لکم من الدین، اگر کوئی انسان مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پہ رہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو اپنائے، اللہ کے دین کو اپنائے، تو قرآن کریم میں ہی یہ بات موجود ہے کہ شرع لکم من الدین، کہ اس کو شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا اور شریعت اپنانی پڑے گی۔ جب شریعت کے راستے پہ وہ آ جائے گا اور شریعت کے احکام، شریعت کے اوامر، شریعت کے نواہی، شریعت کی سنن، شریعت کے آداب سارے کے سارے وہ اپنا لے، تو وہ دین اسلام کامل طور پہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتکحمون الی النار، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے میں تم کو پیچھے سے پکڑ رہا ہوں اور تم ہمہ وقت جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ قرآن کی ہدایت، قرآن کے احکام، قرآن کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر نصیب نہ ہوتی تو تم جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور عنقریب اس میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالی چونکہ رؤوف ہیں، اللہ تبارک و تعالی غفار ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا دین، ایسی کتاب
ایسے رسول عطا فرمائے جو تا قیامت کے لیے جہنم سے نجات کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ سنت، ہر وہ عبادت، ہر وہ دینی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یا آپ کی قولی، فعلی یا تقریری سنت کے موافق ہو، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ برحق ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور ہر وہ کام، ہر وہ حکم، ہر وہ فعل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے اور دین اسلام کے اندر موجود اصول اور فروع کے مطابق نہیں ہے، وہ شریعت میں شامل نہیں ہے۔ اور ایسے اعمال کا کرنے والا وہ اللہ تعالی کے ہاں عقاب اور عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جتنی بھی بدعات ہیں اور جتنے بھی اپنے طرف سے گھڑے ہوئے اعمال ہیں اور شریعت کے اندر اضافہ کیا گیا ہے یا کمی کی گئی ہے کسی بھی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ضلال ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم ہے، عذاب ہے، عقاب ہے۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہنے میں نام نہاد پیر صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد مرید بھی جمع ہوتے ہیں اور بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو پیر صاحب ہیں، جو ان کا شیخ ہے، جو ان کا مربی ہے، وہ ایسے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ اکثر و بیشتر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ ہمارے شہر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، عقل و شعور والی قوم ہے، اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں، لیکن ایسے علاقے جہاں پہ خاص طور پہ جہالت کا دور ہے، جہاں بدعات بہت زیادہ ہیں، وہاں بہت ہی زیادہ گمراہی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اصل بات، اصل مقصد آگے، اور پیر سے یا مرید سے کہا جائے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ جو آپ فعل کر رہے ہیں، یہ تو شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جی یہ باطنی چیزیں ہیں یا یہ روحانی احکام ہیں، اور پیر صاحب وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، یا ان کو غیب سے یا خواب سے اس عمل کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس قسم کے خرافات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا ہے کہ دین وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ دین بھی نہیں ہے۔
تو ایسے اعمال، ایسی بدعات، ایسے حرکتیں، ایسی ناکردنیاں جن کا نہ قرآن کریم سے کوئی ثبوت ہے، نہ احادیث طیبہ سے کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام، تابعین و اتباع سے کوئی ثبوت ہے، تو یہ کہہ دینا کہ یہ روحانی معاملات ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، یا یہ کسی غیب سے بتائے گئے ہیں، خالصتاً بدعت ہے، ضلال ہے، گمراہی ہے، دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شریعت مطہرہ کے اندر کمال رکھا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آج کے دن جو تمہارا دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو امت محمدیہ کو نعمت عطا کی گئی ہے، کون سی نعمت؟ وہ نعمت جو ہمیں جہنم کے گڑھے سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں زیغ و ضلال سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں بت پرستی سے بچا رہی ہے، وہ نعمت جو ہمیں بچیاں زندہ درگور کرنے سے بچا رہی ہے، اور وہ نعمت جو ہمیں غیروں کے اموال اور غیروں کی جانوں پر درپے ہونے سے بچا رہی ہے، دین اسلام کی نعمت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ نعمت کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے احکام اور شریعت کے ایسے جزیات جو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن اب دین کو اس کی ضرورت ہے اور دین میں اس کی وجہ سے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو یہ موضوع ہے تصوف کا، پیری مریدی کا، طریقت کا، اس میں بہت زیادہ بد احتیاطی ہو رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آج کل رائج سلسلہ ہے پیری مریدی کا اور آستانوں کا، تصوف کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس طرح باقاعدہ کوئی عمل نہیں فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے جو تابعین شاگرد ہوئے ہیں اور ان کے اتباع ہیں، ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کو باقاعدہ نہیں اپنایا ہے، بلکہ بعد میں جب فتنے کا دور بڑھ گیا، فسق و فجور عام ہو گیا اور ہر جگہ قدم قدم پہ گناہوں کے بازار کھل گئے، تو ہمارے بزرگوں نے ضرورت محسوس فرمائی کہ عالم اور امتی، عالم اور قوم کا شخص، شیخ اور اس کا شاگرد، پیر اور اس کا مرید، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایک ایسی نسبت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ شخص دین کی طرف آ جائے، گناہوں سے بچ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، برائے ضرورت اگر کوئی کام کر لیا جائے اور اس میں دین کی طرف رغبت ہو، دین کی طرف آنا ہو، دین سے قرب ہو، تو ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہیں کہا جا سکتا۔
ہمارے بزرگان دین نے بر صغیر میں ضرورت محسوس فرمائی کہ ایک نظام کے تحت تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، جماعتیں نکلنی چاہیے، اور ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں انتظام کا ہونا شرط اول ہے۔ اگر کوئی انتظام نہ ہو، کھلی چھوٹ ہو، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں، تو ایسا انتظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا اور باقاعدہ اس کو سنت قرار دینا یہ مناسب نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات شروع ہوئی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو دین ہے، جس دین کے لیے قرآن نازل ہوا، جس دین کی تفصیلات میں آیات نازل ہوئیں، جس دین کی تفصیل اور شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس دین کے اپنانے پہ جنت کا وعدہ ہے، جس دین کے اپنانے پہ نجات اور فلاح ہے، یہ جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دین کو ہم نے شریعت کی صورت میں اور شریعت کے احکام کی صورت میں امت محمدیہ کے سامنے نازل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس دین کے نام پہ وہ اپنے پیٹ پوجا میں مصروف رہتا ہو اور بہانے سے اس کو میلے ٹھیلے کا شوق ہو اور جگہ جگہ اس نے مزارات بنا لیے ہوں، جگہ جگہ اس نے ایسے شرک کے مراکز قائم کر دیے ہو جہاں اللہ تبارک و تعالی کے سوا اوروں سے مدد مانگی جاتی ہو، اوروں سے طلب مانگی جاتی ہو، اوروں کو پکارا جاتا ہو، تو یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے ایک نام نہاد لیڈر بھی اس آیت کو بڑا آگے پیش کرتے ہیں، اور جتنا بڑا جلسہ ہو اتنا زیادہ زور سے وہ آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب داتا دربار میں سامنے ہو جاتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، پتہ چلا کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو یہی مطلب ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکے گا اور صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے گی، کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں جو عربی قاعدے ہیں اس کے حساب سے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی اگر کوئی عام کلام ہوتا تو اس طرح ہوتا نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن قرآن میں جو آیت آئی وہ نعبدو کا نہیں ہے، وہ ایاک نعبدو ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا صرف اور صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد طلب کی جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب جہاں شریعت آ جائے اور اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی شے آ جائے تو یہ بات یاد رکھیے اور اس کو اپنے دامن میں سمو لیجئے کہ جہاں شریعت ہوگی وہاں نجات ہوگی، جہاں شریعت ہوگی وہی فلاح ہوگی، اور جہاں شریعت ہوگی وہی اللہ تبارک و تعالی کے دین اسلام کے احکام شامل ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر راستوں میں شامل نہیں ہوں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، شیخ امیر علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اور یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال کے قریب مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا فلاں شخص کو
کہ وہ قبر میں مزوں میں ہے اور جنت میں ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی میں ہے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان سے، شیخ سے، بزرگ سے، کہ حضرت آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں فلاں فلاں علماء اور محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک زندیق تھا، ایمان کے ایک دائرے سے خارج تھا. تو وہ بزرگ جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا میرے خواب پہ اور میرے اس گمان پہ، میرے ظان پہ لعنت ہو، اصل وہ ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں. فوراً انہوں نے رجوع فرما لیا اور یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں فرمائے. جیسے ہی انہوں نے بڑے علماء اور محدثین کے اقوال سنے کہ وہ دین پر قائم نہیں رہا تھا اور وہ بدعات کا مرتکب ہو رہا تھا اور اس نے شریعت کے اندر ایسے باتیں گھڑ لی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھیں، فوراً انہوں نے رجوع فرما لی اور کہا میرے خواب پہ لعنت ہو، ایسے کہہ دیا انہوں نے. اسی لیے فقہاء کرام اور علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ شریعت مطہرہ میں پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب وہ حجت یا دلیل نہیں ہے. خواب کی ایک اپنی دنیا ہے اور یہ ایک اپنا ایک عالم ہے. 7 کل عالم بیان کیے جاتے ہیں، عالم ارواح ہے، عالم رؤیا ہے، عالم حشر ہے، عالم قبر ہے، عالم جنت ہے. تو یہ جتنے بھی عالم ہیں، اسی لیے تو ہم آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا رب نہیں ہے. میں نے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا، فرماتے تھے کہ یہ جو عالم رؤیا ہے اصل میں عالم ارواح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے عالم ارواح میں نافذ ہوتے ہیں. عالم ارواح کا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے اور اس میں موجود جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کان سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے زبان بول رہی ہے، جس کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے، یہ جو تمام تاثیرات پیدا کر رہے ہیں وہ روح ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے سوالات کیے تھے اور اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں روح کی حقیقت بتائیے کیا چیز ہے. قرآن کا جواب سنیے کتنا جامع اور معنی ہے اور کیسا بہترین اور دو ٹوک ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی، روح تمہارے رب کے حکم کا نام ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس مقام پہ فرمایا کہ تمہارے پاس علم میں سے بہت تھوڑا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر انسان کو اپنے علم کی لمٹس اور اپنے علم کا دائرہ کار معلوم کرنا ہو تو یہاں معلوم کرنا چاہیے روح کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. کچھ بھی نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ جب روح ہے تو جسم کام کر رہا ہے اور روح نہیں ہے تو اب وہ جسم زمین میں دفنانے کے قابل ہو جاتا. میرے معزز سامعین کرام، عالم رویا یعنی جو مسلمان خواب دیکھتے ہیں، عالم ارواح کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوٹ کے آتے ہیں عالم رویا کی طرف، اور عالم رویا کے اندر جو نشانات، مبشرات، وعیدات اور اشارات نظر آتے ہیں ان کا اثر یقیناً ہوتا ہے عالم ارواح کے اوپر. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں اور علماء کرام نے اس کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے. خواب دیکھنے والا
وہ معتدل مسلمان ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے لیکن اس کے مزاج میں سختی ہے، گرمی ہے، جنگ و جدال ہے، لڑائی ہے، اور وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ میرے پاس تلوار ہے، خنجر ہے، اور میں فلاں فلاں شخص کو قتل کر رہا ہوں. اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف رات میں شیطان نے اس پہ حملہ کیا ہے. ایک شخص کو گناہوں کا شوق ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ خواب میں دیکھے کہ میں شراب پیتا ہوں، مجھے فلاں بزرگ نے کہا کہ جی زنا کر لو، اور فلاں شیخ نے مجھے کہا کہ شراب آپ کے لیے جائز ہے، جسے آج کل یہ کہا جاتا ہے نام نہاد تصوف والے. ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے مدینہ جاتے ہیں. اس قسم کی خرافات کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، ایک انسان شریعت کا پابند ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا بھرپور خیال رکھتا ہے، اور ایسا شخص جو خواب دیکھتا ہے یقیناً اس کے اندر مبشرات بھی پائی جاتی ہیں، اور اس میں منذرات یعنی اشارات ایسے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس کی پہلے سے رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے، یا بلا آنے والی ہے، غم آنے والا ہے، بیماری آنے والی ہے. اس کو پہلے سے ایک قسم کا ہنٹ دے دیا جاتا ہے، ایک قسم کا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے نیک بندے ہو، تم ہماری عبادت کرتے ہو اور صرف ہم سے مدد طلب کرتے ہو، تو تمہارے لیے ہم نے یہ آسانی فرما دی ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مزید اللہ تعالی کی طرف قرب حاصل کرنا ہے. اس کا علاج صدقہ ہے، اس کا علاج نفل ہے، اس کا علاج دعا ہے، اس کا علاج استغفار ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. اسی لیے تو کہا گیا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہم کہتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کس مشکل میں ہے، کس پریشانی میں ہے، جاؤ اس مشکل کو آسان کرو. لیکن میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے ہماری ہر شے محدود ہے، ہر چیز لمیٹڈ ہے. ہماری نظر ایک حد تک دیکھتی ہے، اس سے آگے میں نہیں پتا. ہمارے کان ایک حد تک سنتے ہیں، ہمارا ذہن بھی ایک حد تک چلتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے عبادات کی، ہم نے استغفار کیے، لیکن بظاہر اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کہ ہم ناقص ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ صدقہ قبول نہ ہو بشرطیہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ان کو اللہ کے ہاں استغفار کی ضرورت نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا ان کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. سیدخلون جہنم داخرین، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے ان قریب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے محترم بھائیوں، زندگی میں جو کام بھی کریں خاص طور پہ وہ اس بات کا لحاظ اور خیال رکھیں کہ شریعت اس میں ہمیں کیا حکم دے رہی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور بر صغیر میں خاص طور پہ ان معاملات میں جیسے طریقت ہے، تصوف ہے، پیری ہے، اس میں ان سے بڑا مقام شاید ہی کسی کو حاصل ہو. انہوں نے کتاب لکھی ہے مسائل السلوک فی کلام ملک الملوک کے نام سے، اور اس کتاب میں انہوں نے شریعت کے مطابق تمام چیزیں، خواہ وہ صوفیاء ہوں، خواہ وہ پیری مریدی ہو، وہ طریقت ہو، وہ تصوف ہو،
وہ شیخ اور اس کے شاگرد کا تعلق ہو، اس کو شرعی دلائل کے روشنی میں بیان فرمایا ہے، اس کی حدود بھی متعین فرما دی ہے، اور کہاں کہاں تک شریعت سے ثابت ہے، کہاں کہاں اسے آگے محض تجربہ ہو سکتا ہے، شیخ کا حکم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اس بات کا پابند ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ تک نہیں چلے گا، اور خاص طور پہ یہ اس مقام پہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔ صحابہ کرام سے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی عظمت ہے، اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے، اس کا پابند رہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح ڈیل نہیں کرنا، ان کے ساتھ معاملہ عام افراد کی طرح نہیں کرنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بعض افراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ سب منافقین ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین شریعت عطا فرمائی ہے یہ کامل اور اکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین بھی کامل ہے، اللہ کی نعمت بھی کامل ہے، لہٰذا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، ایک اللہ سے تعلق قائم کریں، توحید کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور اس راستے کو اپنائیں جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے دین فرمایا، شریعت کا راستہ، اسلام کا راستہ، احادیث کا راستہ، تفسیر کا راستہ، فقہ کا راستہ، یہ حق راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہی راستہ ہے جو تابعین نے اختیار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تمہارے بعد جو آئیں گے وہ بھی بہترین لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد جو افراد آئے ان کو ائمہ کہا گیا، وہ پوری امت کی رہنمائی اور راہ ہدایت میں بہترین رہنما ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علوم عطا فرمائے، جو شریعت کے مطابق چلنے کا ملکہ عطا فرمایا، اور قرآن و سنت کے امتزاج سے جو فقہی مسائل استنباط کرنے کا عطا فرمایا ہے، وہ امت پہ بہت عظیم احسان ہے۔ ہمیں ان احسانات کو فراموش نہیں کرنا۔ واشکرونی ولا تکفرون، اگر شکر نہیں کریں گے تو ناشکری ہوگی، اور ناشکری کا انجام کفر ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔